باطلوں سے کہہ دیجئے چھیڑے ناغا میں ایوب اعلیٰ حضرت والے ہیں. ہاتھ اٹھائیے. اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم بریلی والے ہیں. ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح، لب پہ جاری اللہ اللہ، لب پہ جاری اللہ اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ. تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے، اور یتیموں کو جو چاہے تو پیمبر کر دے اے میرے اللہ. تو آواز آئی پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں. سنا آپ نے. اس کے اندر جو سنائی گئی اور بتایا گیا کہ ایک خاتون بیت اللہ شریف حرم شریف پہنچتی ہے اور وہاں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فریاد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تو تو نوازنے والا ہے، تو عطا فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد میں ان قوالوں نے، کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، آج تک ہمیں تو کوئی ایسا ملا نہیں ہے، اور آج کے وقت کے حساب سے قوالی سننا بھی منع ہے، کیونکہ آج قوالیوں کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی آنکھوں سے بے پردہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے. اصل بات میرے بھائی یہ کہ انہوں نے یہاں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کس طرح بیان کیا، اور خصوصی اعتبار سے جو اصل بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا جا پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے. آپ دوبارہ سن لینا، میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، یعنی کہ میرے خزانوں میں اللہ ہونے کے سوا کیا ہے. اس چیز سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جبکہ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے یا ذرے سے ذری چیز بھی اگر تمہیں مانگنی ہے تو تم اللہ سے مانگو. ہر چیز ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اب یہاں پر یہ بات بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں انہوں نے توہین کر دی. اللہ وحدہ لا شریک وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے ذاتی خزانے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطائی خزانے ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے. لیکن کوئی یہ کہے کہ جا اس شعر کے اندر کہ جا پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، تو یہ اس نے سراصل سمجھ لیجئے کفر کیا. کفر اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں اس نے سب کچھ گھٹا دیا، جبکہ اس کے وہ ذات ہی مالک ہے. بھائی وہ بذات ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن میرے عزیز اصل بات یہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی جو ذات ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ ہمارے رب کی شان ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور اسی چیز کو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اب یہ شعر اس قوالی کے اندر ہے، تو آپ خود بتائیں اس شعر کو اگر کوئی سنے گا تو ایمان سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے ذہن میں کیا بات ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک سے اگر کچھ مانگے تو کچھ نہیں ملے گا، جبکہ اللہ سے مانگنا فرض ہے، فرض اسی سے مانگنا. اب کوئی اس نیت کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے محبوبین سے مانگے کہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، یہ جائز ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. جو آج کے وقت کے فتنے وہ اس طرح کے شرک کرتے نہیں. اگر کسی کی نیت یہ ہے مانگنے کے اعتبار سے کہ اللہ نے آپ یعنی کہ محبوبوں کو یہ خزانے عطا فرمائے ہیں، تو وہاں شرک نہیں ہے، وہاں جائز مانگ سکتا ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں اس طریقے کا جملہ بول کر ایمان سے نکل جانا ہے. اب جو لوگ اپنی گاڑیوں میں، بسوں میں اور تمام ڈرائیور پسند کرتے ہیں، کیونکہ علم سے ناشنا نہیں ہو پاتے، ہماری آنکھ سامنے سے گزری یہ بات تو ہم نے سوچا کہ بھئی آپ کو اس چیز سے آگاہ کریں تاکہ
جو بات غلط ہے تو غلط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بذات ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے مالک ہے۔ آپ قاسم ہیں، آپ خزانوں کو تقسیم فرمانے والے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ہمارے آقا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، الحمدللہ، ہم دل و جان سے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی کہ انہوں نے جو اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں یہ لفظ بولا کہ جا پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیے کتنا بڑا غلط جملہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شاعری بڑا ایک کٹھن معاملہ ہے کہ اگر غلو کیا بڑھا تب معاملہ خراب، کم کیا تب معاملہ خراب، تو یہ معاملات ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے۔ تو اس لیے تحقیق کی جانی یا تحقیق ہونے کے بعد ہمیں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے اور سمجھنا بھی ضروری اور سمجھانا بھی ضروری ہے۔ تو میرے عزیز اس بات کو سمجھیں اور اس قوالی کو آج سے ہی سننا بند کریں۔ کیونکہ آپ تو نہیں کاٹ سکتے اس کلپس کو، اگر کاٹ سکتے ہیں تو کاٹ کر باقی باتیں سنیں جو آپ کے سمجھ میں صحیح معنی میں آ جائیں۔ باقی جہاں بھی گڑبڑی نظر آیا کرے اپنے علماء سے، علماء اہل سنت والجماعت سے تحقیق کرا لیا کریں، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔